السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگ کا؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ امید ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی. دیکھیں، کہیں پر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو جس پروفیشن میں جس فیلڈ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی سند یعنی کہ ڈگری ہونا ضروری ہوتی ہے، یا منیمم بھی اس کا کوئی سرٹیفکیٹ کورس یعنی کہ 6 منتھ 1 ایئر کا کوئی بھی ڈپلوما یا 2 ایئرس کا ڈپلوما کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جیسے جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے. پھر اس کے ساتھ دوسرے کچھ ڈاکومنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو اس جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ آپ کو انٹر کی اور میٹرک کے سرٹیفکیٹس یہ سب جمع کرانے پڑتے ہیں. بعض جگہ ڈومیسائل اور PRC بھی سبمٹ ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے ریکوائرمنٹ ہر جگہ کی. یعنی میں نے 2 ایگزامپل دی آپ کو صرف کہ جابس کی اور ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی، کہ وہاں پر آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ہر جگہ آپ کو ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر جگہ ہر چیز، چاہے مکان خریدیں، گاڑی خریدیں، کچھ بھی، تو آپ کو پیپر جمع کرانے پڑتے ہیں. جب آپ پیپر جمع نہیں کرائیں گے پراپر، یعنی کہ اس پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ فلفل نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آپ کو جاب نہیں مل سکتی، وہ آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا، وہ آپ گاڑی حاصل نہیں کر سکتے، گھر حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ پراپر ڈاکومنٹیشن نہ ہو، آپ کی فائل ریڈی نہ ہو. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے انسان کے لیے. بالکل اسی طرح ایک ٹاپک تھا جو کافی دن سے ذہن میں چل رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں گا، جو کہ اکثر آبزرو کیا ہے میں نے، اور اکثر لوگ اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں پہلے بھی، لیکن وہ لوگ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اس چیز کے اوپر، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں چیز آتی بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب عبادت جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جو بنتی ہے وہ ہے نماز. ٹھیک ہے، تو یعنی سب سے اہم عبادت ہے یہ نماز. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو بہت جگہ پہ آبزرو کرتے ہیں کہ ان میں چند جو فزیکل جو ہمیں دیکھنے میں غلطیاں نظر آتی ہیں کہ لوگ عموماً وہ غلطیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو احساس نہ ہو کہ وہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. تو آج یہ پوائنٹ ہے میرا کہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ وہ آپ سے تو غلطی نہیں ہو رہی ہے، تاکہ وہ غلطی ہو رہی ہیں تو ہم اس کو دور کر سکیں. کیونکہ جب ایک عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم صحیح طریقے سے کھڑے ہوں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ہماری قبول ہو، دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی وہ ذریعہ بنے، نہ کہ وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ کرے. یعنی ایک طرح کے سمجھے کہ ٹکر مار کے اڑ گیا، بس ہو گیا کام، لیکن اس سے ہو سکتا ہے فائدہ نہ پہنچے. تو ہمیں یہ چھوٹی کچھ غلطیاں ہیں جس میں سے، جیسے کہ نارملی وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نماز کے کچھ شرائط اور فرائض ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے 6 فرائض ہیں، 7 فرائض ہیں اور 6 شرائط ہیں آپ کی. یہ شرائط فرائض کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ جو نماز کے لیے بہت ضروری ہیں، یعنی کہ نماز سے پہلے کے کچھ عمل ہیں، نماز کے درمیان کے کچھ عمل ہیں. ان میں سے کچھ چیزوں پہ آج بات کریں گے. نماز کے اندر کے بہت اور دوسرے معاملات ہیں، اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن جو موٹے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن میں بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر ان کا کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم رکوع میں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں یا نیت باندھ لیتے ہیں. کوشش کرنی ہے آپ کو کہ یہ بہت ضروری عمل ہے کہ جب امام صاحب کا جب اللہ اکبر کمپلیٹ ہو جائے، یعنی وہ یعنی تھوڑی قرت کے ساتھ لمبا ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی بول پاتے ہیں، اور آپ لوگ رکوع میں سجدے میں یا نیت باندھ لیتے ہیں فوراً. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ امام صاحب جب بولیں کہ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ اپنا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں. ایک تو یہ ہے، عموماً اس میں غلطی اکثر نظر آتی ہے. دوسرے، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں بھی یہی اللہ اکبر والی غلطی ہوتی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا دی ہے. ایک تو یہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں ہمارا، کیونکہ جو ایک صحت مند انسان نارمل جس کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کمر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اس کو 90 ڈگری ہونا چاہیے. یعنی پیر اور کمر، بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے آپ کی. عموماً ہوتا ہے لوگ بس ذرا سا جھک گئے، انگلیاں بس گھٹنوں میں تھوڑی سی چھو لیں اور وہ سمجھتے ہیں کام ہو گیا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو 45 آپ کا 90 اینگل بننا چاہیے، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرے پہ جب آپ رکوع سے جب واپس قیام کی حالت میں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو عموماً لوگ پورا سیدھا نہیں کھڑے ہوتے ہیں.
بس ذرا سا سیدھا ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ غلط ہے. آپ رکوع کے بعد تھوڑا سا قیام میں چند سیکنڈ آپ سیدھے ہو کے پھر آپ سجدے میں جائیں. ٹھیک، ایک تو یہ ہے. اس کا یہ یعنی کہ عموماً یہ غلطیاں اکثر ہوتی ہیں کہ رکوع سے جب آپ واپس قیام کی حالت میں آتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے، یعنی رکوع اور سجدے کے بیچ میں جو آپ کو ٹھہرنا ہے بیچ میں چند سیکنڈ کے لیے، وہ ٹھہرتے نہیں ہیں. اور رکوع سے ذرا سا تھوڑا سا سیدھا ہوتے ہیں اور 45-60 کا اینگل بن رہا ہوتا ہے، تو وہ ذرا سا اینگل بنتا ہے، پھر وہ فوراً ہے نا سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں، آپ کو اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے، سیدھا کر کے پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے. سجدے میں آپ چلے گئے، سجدے میں جا کے جو کچھ چند غلطیاں جو نظر آتی ہیں جو بظاہر، ان میں یہ کہ عموماً کچھ لوگوں کے اکثر ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیر پیچھے سے اٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ پیر کے جو آپ کی انگلیاں ہیں وہ زمین کو ٹچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ کم از کم بھی ہے نا آپ کے پیروں کی 3 انگلیاں آپ کی زمین پر ٹچ ہونی چاہیے، یعنی کہ مڑی بھی ہونی چاہیے اور قبلہ رخ ہونی چاہیے. وہ یعنی کہ انگلیوں کا ناخن کا اوپر کا حصہ نہیں، نیچے کا حصہ آپ کا وہ زمین پہ لگا ہونا چاہیے. ٹھیک، یعنی وہ ہوا میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کا ماتھا اور ناک یہ دونوں آپ کے ٹچ ہونے چاہیے زمین سے. صحیح ہے. تیسرا یہ کہ آپ جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ پورے آپ کے کان کے قریب ہونے چاہیے. عموماً ہوتا ہے لوگ کہ صرف یوں انگلیاں رکھ کے ہے نا بس تھوڑا سا جھک کے بس سجدہ کر لیا. نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچیں. آپ پورا پراپر ہاتھ رکھیں اور ہے نا صحیح سے سجدہ کریں. دیکھیں سجدہ ایسی پوزیشن ہے جو اللہ کے آپ کو بہت قریب کرتی ہے، یعنی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس پوزیشن میں رہ کے آپ اللہ کتنا قریب آپ کے آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور یہ ایسے کام ہیں گے کہ اسی روٹین میں رہتے ہوئے ہم نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ کوئی آپ کو الگ سے ایفرٹ نہیں کرنی ہے، نارمل سی آپ کی یہ پریکٹس ہے. ٹھیک ہے. نماز جو پڑھتے ہیں حضرات، ان سے سب سے یہی گزارش ہے کائنڈلی وہ اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آیا وہی ان میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہو رہی. اگر وہ ان کو ذہن میں نہیں آ رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہے، تو ارد گرد کوئی لوگ ہیں آپ ان سے بولیں کہ بھائی مجھے آبزرو کرو کہ میرے اندر یہ چیزیں تو پرابلم نہیں ہے، تاکہ میں ان کو دور کر سکوں. بعض وقت انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ آیا وہ سیدھا کھڑا ہے نہیں ہوا، لیکن ہونا چاہیے. انسان ہے تو شعور تو ہے کہ بھائی آپ سیدھے کھڑے ہیں یا تھوڑا جھک کے کھڑے ہیں. اگر کوئی جو صحت مند لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جن کو خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے یا سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی کمر کا پرابلم ہے یا تھوڑا جھکتے ہیں یا کب نکلا ہوا ہے تھوڑا سا، تو ان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن ایک صحت مند نارمل انسان جس کو بالکل فٹ فاٹ ہے، اپنی لائف میں ہر جگہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، تو نماز کے اندر ان چیزوں کو ذرا فوکس کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے بڑی بات میں چل کے پرابلم بنتی ہے. ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. اپنی زندگی میں چیزیں لے کر آئیں تاکہ جو بھی نماز پڑھ لیں، ٹھیک، بظاہر یہ چیزوں پہ عمل کریں. پھر اس کے بعد آگے ہم دوسرے مسائل پہ بھی بات کریں گے کہ نماز کے اندر اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے اندر ہم سے، ٹھیک ہے. تو ابھی کم از کم یہ جو ہمارے جو بظاہر جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں لوگوں میں، یا مسجد جائیں تو اکثر آپ آبزرو کریں کہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو یہ چیزیں غلط ہیں. کوشش کریں یہ چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں کہ ان کو آپ سیکھیں، سمجھیں کہ یار یہ چیز میرے سے نہیں ہونی چاہیے، تاکہ نماز جو آپ ادا کر رہے ہیں پوری صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. یہ آج تھا میرا مختصر سا ریمائنڈر. صحیح ہے. تو کائنڈلی اس کو ذرا بہت سیریسلی لیجیے گا، کیونکہ نماز جو ہے نا بڑی سب سے اہم عبادت ہے ہمارے لیے. تو ہماری جو بھی نماز ہو بہت اچھے سے ہو، تو اس میں یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری جن کو ہمیں بہت اچھے سے کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی یعنی آپ کا حلیہ، آپ کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، تیزی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ رکوع میں گئے تو ایک دم سے ٹھک کر کے فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں فوراً چلے. تھوڑا ٹھہراؤ کے ساتھ قرأت جو آپ کرتے ہیں وہ روانی سے یا آرام سے یا چھوٹی یا بڑی، اس کا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کا جو فزیکل آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نماز جو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس میں جلد بازی تیزی نہیں ہونی چاہیے. جہاں جلد بازی تیزی ہوگی وہاں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں. اب اجازت دیں اگلی ویڈیو تک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. نمازوں کو بہت زیادہ اہتمام کریں وقت پہ اور صحیح طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.